بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پریس کانفرنس۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ نے 8 فروری 2024 کے انتخابی نتائج کو مجموعی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ انتخابی دھاندلی نے 2018 کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال رہا ہے۔ JUI الیکشن کمیشن کے اس بیان کو مسترد کرتی ہے جس میں الیکشن کو شفاف قرار کیا ہے۔ JUI سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہے اور جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے۔ لگتا ہے کہ اب فیصلے ایوان کی بجائے میدان میں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام الیکشن کمیشن کے اس بیان کو مسترد کرتی ہے جس میں انہوں نے الیکشن کو شفاف قرار دیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی نظر میں پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے اور جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے۔ JUI پارلیمانی کردار ادا کرے گی، تاہم اسمبلیوں میں ہماری شرکت تحفظات کے ساتھ ہوگی۔ مرکزی مجلس عاملہ نے JUI پاکستان کی مرکزی مجلس عمومی کو سفارش کی ہے کہ وہ جماعت کی پارلیمانی سیاست کے بارے فیصلہ دے کہ JUI مستقل پارلیمانی سیاست سے دستبردار ہو تاکہ عوامی جدوجہد کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے مداخلت سے پاک ماحول میں عوام کی حقیقی نمائندگی کی حامل اسمبلیوں کے انتخابات ممکن ہو سکیں۔ چاروں صوبائی مجالس عمومی کے اجلاس صوبوں کے مرکزی مقامات میں طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ مرکزی مجلس عاملہ کے فیصلوں کے بارے انہیں اعتماد میں لیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام سمجھتی ہے کہ اسے دھاندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کرنے کی منصوبہ بندی اسلام دشمن عالمی قوتوں کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے افغانستان میں امارت اسلامیہ، افغانستان کے استحکام اور پاکستان اور افغانستان پر پرامن تعلقات کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ نیز جمعیت علماء اسلام نے اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف حماس کے موقف کی حمایت کی ہے۔ JUI نظریاتی قوت ہے۔ ملک کا یہ داخلی نظام اور بین الاقوامی مسائل کسی مصلحت یا سمجھوتے کا شکار نہیں ہوگی۔ نیز مشاورت کے بعد ملک میں اپنے مقاصد کے لیے تحریک چلائے گی۔ کارکن اپنی تاریخ کو اپنی قربانیوں سے تابندہ رکھنے کے عزم کے ساتھ تحریک میں بھرپور حصہ لینے کے لیے تیار رہیں۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے افغانستان میں امارت اسلامیہ کے استحکام اور پاکستان افغانستان کے پرامن تعلقات کے حوالے سے کردار ادا کیا ہے جو امریکہ اور مغربی دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف فلسطینیوں اور حماس کے موقف کی حمایت کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی قوت ہے۔ ملک کے داخلی نظام اور بین الاقوامی مسائل پر کسی مصلحت یا سمجھوتے کا شکار نہیں ہوگی اور وسیع مشاورت کے بعد ملک میں اپنے عظیم تر مقاصد کے لیے تحریک چلائیں گے۔ کارکن اپنی تاریخ کو اپنی قربانیوں سے تابندہ رکھنے کے عزم کے ساتھ تحریک میں اترنے کے لیے تیار رہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی ہے کہ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے اور عوام نے ان کے غداروں کو مینڈیٹ دیا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے اور پھر قوم نے جیسے کہیں غداروں کو مینڈیٹ دیا ہے۔ الیکشن کے نتائج اس بات کا بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ کامیاب یا ناکام امیدواروں سے رشوتیں لی گئی ہیں اور بعض کو تو پیسوں کے بدلے پوری صوبائی اسمبلیاں دی گئی ہیں۔ مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا روز اول سے کردار مشکوک رہا ہے۔ اب بھی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن ہمارے امیدواروں کی درخواستوں کی سماعت سے انکار کر رہا ہے اور نوٹس جاری کیے بغیر درخواستوں کو خارج کر رہا ہے۔ 22 فروری کو جمعیت علماء اسلام اسلام آباد، 25 فروری کو جمعیت علماء اسلام بلوچستان، 27 فروری کو JUI خیبر پختونخوا، 3 مارچ کو جمعیت علماء اسلام سندھ جبکہ 5 مارچ کو JUI پنجاب کی مجالس عمومی کے اجلاس منعقد ہوں گے۔